آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و برہ و نوالہ وجودہ و کمالہ وعلا وارثہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وذرته قصة وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ایک طرف ہو جاؤ ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، چھوڑ دو ان لوگوں کو، علیحدہ ہو جاؤ ان سے، دور ہو جاؤ ان سے جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کیا کرو اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلے جاؤ کسی پہاڑ کے اندر، کسی پہاڑ کی کھو کے اندر، کسی پہاڑ کی غار کے اندر، اور يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تاکہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ تم پر بے گناہ آ جائیں اور تم لوگ اپنے دین اور ایمان کو بچا سکو۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور آپ سورج کو دیکھیں جس غار میں وہ اللہ کی توحید کے پرستار ساری کائنات سے الگ ہو کر اس کی یاد کرنے والے، فنا فی عبادت اللہ، فنا فی اللہ، اللہ کے نام کی جو جگانے والے جس پہاڑ کے اندر چلے گئے۔ اب سورج کو حکم یہ ہے کہ وہ ان پر اپنی کرنیں نہ پھینکے تاکہ ان کے وجود کو گرمی نہ لگے، اور آپ دیکھیں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سورج جو ہے وہ ان کے دائیں اور بائیں سے اس انداز میں گزر جاتا ہے کہ ان پر وہ اپنی کرنیں نہیں ڈالتا، روشنی تو ڈالتا ہے لیکن کرنیں نہیں ڈالتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ہیں اس غار کے اندر کشادہ جگہ۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے معجزے ہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے وجود پر اللہ کا انعام ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر اس کو کوئی رہبر، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی سمجھانے والا، کوئی پڑھانے والا، کوئی سکھانے والا، کوئی سیدھے راستے پہ لگانے والا نہیں ملتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم یہ دیکھو گے کہ وہ بظاہر تو جاگ رہے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اب ہم نے ایک ڈیوٹی لے رکھی ہے ان کی کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو دائیں بائیں ان کی کروٹیں جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔
یہی نہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیلِ، جو کتا ان کے ساتھ گیا تھا وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے ان کے دروازے پر پھیلا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر آرام کر رہا ہے۔ یہ سورہ کہف کی چند آیات مبارکہ کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بھی رکھا ہے۔ تفسیر میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفسیر سے آدمی بیان کر سکے، لیکن ان دنوں میں یہی مناسب سمجھا کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے۔ اس کے فضائل میں نے بیان کر دیے اور اس واقعہ کو میں نے چھیڑ دیا، تفصیل کے لیے نہیں بلکہ اپنی محبت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی سمجھ کسی کو عطا فرماتا ہے تو پھر انہیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس کے اندر کوئی پیغمبر موجود نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 150 سال گزر چکا تھا، اور وہ بھی بظاہر دنیا میں جلوہ افروز نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا وجود بھی زمین پر نہیں تھا، نہ کسی قبر کے اندر نہ کسی مکان کے اندر، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آسمانوں پر جلوہ افروز تھے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ابھی مسخ نہیں ہوئی تھی، یعنی لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بھی بگاڑا نہیں تھا۔ کیونکہ اس لیے کہ وہ جن حواریوں کا آج نام لیا جاتا ہے شاید اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے۔ اس زمانے کے اندر اللہ وحدہ لا شریک مانا جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ کلمات جو کلمہ طیبہ کے ہیں، یہ اس زمانے کے اندر لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، یہ کلمات تھے اس زمانے کے اندر۔ اس زمانے میں جو بادشاہ آیا تو اس نے بت پرستی شروع کروا دی، جس کا نام غالباً دقیانوس تھا۔ ظلم و ستم کی اس نے انتہا کر دی۔ جب انتہا کر دی تو پھر ساری دنیا جن کو وہ پکڑ کر لاتے وہ بت پرستی کے لیے وہ بت پرستی کرتے، کیونکہ وہ جان بچانا فرض سمجھتے تھے، ایمان کا بچانا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جو لوگ ایمان کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں پھر وہ جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے، اور وہ اپنے وجود کے متعلق نہیں سوچتے، بلکہ وہ صاحب مسجود کے متعلق سوچتے ہیں۔ ساجد خود تو بنتے ہیں لیکن وہ مسجود کے رب کائنات کے متعلق سوچتے ہیں۔ چند نوجوان اس زمانے کے اندر اپنے اپنے مقام پر سوچ رہے تھے کہ ہم اس سے جان کیسے چھڑائیں اور کیا کریں۔ وہ نکل پڑے تو ایک غار کی طرف پہلے ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، وہ ساتھ ساتھ ملتے گئے۔ ایک دوسرے سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ایمان بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ تو سارے ایمان بچانے والے ہیں۔ چل پڑے تو راستے میں ایک دھوبی مل گیا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایمان بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا پھر میں بھی تو اسی ایمان کا مالک ہوں۔ اس نے کپڑے چھوڑے چل پڑا، اس کے ساتھ کتا بھی چل پڑا۔ اس کا کتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوتا ہے وہ ان کا وفادار بھی ہوتا ہے۔ ویسے بغیر کسی ضرورت کے کتے کا رکھنا یہ جائز نہیں، شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے کتے کا رکھنا جائز ہے۔ شوقیہ جو لوگ کتا پالتے ہیں نا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہے فرمایا رحمت کا فرشتہ نہیں آتا،
اور بھی ایک ارشاد ہوا کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہے، یعنی کسی انسان کی، تو اس میں بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ آج کل بھی تصویر کا ایک مسئلہ ہے، لیکن ضرورت کے مطابق تو جائز ہے، لیکن شوق کے مطابق جائز ہے، شوقیہ نہیں، ضرورت کے مطابق جائز ہے۔ اور وہ جائز کا معنی یہ نہیں کہ اس کو دیواروں پہ لٹکا دو، یہ ہے کہ ضرورت کو پورا کرو، لیکن اس کو دیواروں کی زینت نہ بناؤ۔ حال بندہ کسی صاحب کمال کی تمہیں ضرورت ہے تو اس کو دل میں سجاؤ، نہ کہ دیواروں پہ سجاؤ۔ تو وہ چل پڑے۔ اب جو چل پڑے تو ایک غار جو انہوں نے منتخب کی، اس غار کے اندر وہ چلے گئے۔ غار کے اندر جا کر کے اندر سے غالباً صفائی تو کی ہوگی، ظاہر ہے کہ جتنی ضرورت تھی۔ اس کا دہانہ بظاہر تو چھوٹا تھا، لیکن اندر اس کا بہت کشادہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روشنی کا انتظام تو کر رکھا تھا، لیکن بظاہر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور سورج کا آنا جانا جو ہے وہ تو چلتا تھا، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب وہ لوگ جلوہ فروز ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا نظام بھی ان کے لیے اس انداز کا کر دیا کہ وہ شعاعیں جو آرام دیتی ہیں وہ تو ان کو مستفید کرتی، لیکن جو کرتیں گرمی پیدا کرتی ہیں جس سے تپش پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نظام بدل دیتا ہے۔ اللہ والوں کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نظام بدل دیتا ہے۔ پھر یہ کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ جو حرارت ہے وہ برودت میں بدل جاتی ہے، اور جو کرنیں ہیں وہ روشنی سے آگاہ تو کرتی ہیں، روشنی تو دیتی ہیں، لیکن پریشان نہیں کرتی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن لوگوں نے رابطہ مکمل کیا ہے، کامل کیا ہے، انہیں نہ تو سورج کی احتیاج ہے، نہ چاند کی انہیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب چاند کو، رب سورج کو مانتے ہیں، اور جب رب کی روشنی کسی کے دل کے اندر آ جائے تو پھر تمام روشنیوں سے وہ گویا کہ بیزار ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بیزار کا لفظ تو غلط بولا گیا، وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روشنی ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کے پاس ٹارچ ہو تو ضرورت کے مطابق وہ بٹن کو آگے پیچھے کر کے روشنی لے لیتا ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے وہ رات کو دن کے سمے میں، دن کو رات کے سمے میں اپنے انداز میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن ہر ایک آدمی کے بس کی یہ بات نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خاصان خدا ہیں، جو خاصان خدا ہیں، لیکن خاصان خدا جو ہیں وہ بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اکثر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اکثر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ جو ظاہر نہیں کرتے وہ اقوام عالم کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں، اور جو ظاہر کرتے ہیں اگر وہ نفسانی خواہشات سے مبرہ ہو جائیں تو پھر وہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے مرکز بن جاتے ہیں۔ جب وہ مرکز بن جاتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگی ان کی موت سے بہتر ہوتی ہے، اور ان کی موت ان کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ ان کی موت ان کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے، اور وہ موت اور حیات ان کے لیے ہماری طرح کا نظام نہیں رکھتی، بلکہ اس نظام سے وہ وراء الورا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اپنی موت کو اختیار کرتے ہیں قدرت کاملہ کے کہنے سے، تو پھر ان کا ساتھ یہ بھی اعلان آ جاتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ہمارے لیے ایک پل کی کیفیت رکھتا ہے، ایک پل کا درجہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ پل کو پار کریں گے تو دوست سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہوں، دوست جو ہے نا وہ نور کا پیدا کرنے والا ہے، نور کا خالق ہے، نور کا وہ خالق ہے۔ وہ ظاہر بات ہے کہ جو خالق ہے نا وہ مخلوق کا ایک محتاج تو نہیں ہے، البتہ مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن خالق نور جو ہے جب ان کو اپنے سرور سے مسرور کرتا ہے تو پھر ان کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیفیت ہے کہ یہ کہہ دینا کہ قبر جو ہے وہ اندھیری ہوتی ہے، نہیں، قبر تیری اور میری تو اندھیری ہو سکتی ہے لیکن اس کی قبر اندھیری نہیں ہوتی۔ پوچھا تھا کسی نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ قبر بڑی اندھیری ہے۔ اس کرا کے فرمانے لگے کیوں؟ جی ہم سنا ہے علماء بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ تو ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں، لیکن جب میرے آقا زمین کے اوپر تھے تو وہ نور من نور اللہ تھے، نور من نور اللہ تھے۔ جب قبر کے اندر وہ جلوہ افروز ہو گئے تو وہ انہوں نے قبر کے اندھیرے کو ختم کر دیا، وہاں بھی ان کا نور آ گیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب ایمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی قبر اندھیری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نور والا تو قبر میں جلوہ افروز ہے۔ انہوں نے ہر ایک مسلمان کی قبر جو ہے نا اس کو نور بنا دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی کے نور کو مانتا ہو، نبی کے نور کو مانتا ہو۔ اور یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بعض دفعہ بات کرنی پڑی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ نور نہیں مانتے ان کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا، جو میرے آقا کے نور کو نہیں مانتے ان کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا، لیکن جو میرے آقا کے نور کو مانتے ہیں نا، نور میں نور اللہ مانتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے۔ اگر ظاہر میں یعنی دنیا کے اوپر زمین کے طبقے کے اوپر اگر نور میں نور اللہ ماننے سے نور چہرے میں آ جاتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نور ماننے والا جب حضور کی بارگاہ میں قبر کے اندر جائے گا، اور وہ قبر میں جائے گا کیوں؟ وہ تو ارادہ لے کر کے جائے گا کہ میں نے قبر میں جا کر کے ان سے ملاقات کرنی، میں نے قبر میں جا کر ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے نا کہ بزرگان دین نے اور اللہ کے حضور نے تو فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا ما تقول فی حق حاضر رجل، ذرا یہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ لفظ رجل جو ہے نا یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بولا گیا، کیونکہ اگر ان کی شبیہ مبارکہ جو ہے وہ بشری لباس میں نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی آدمی پہچان ہی نہ سکتا، وہ قریب آ ہی نہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام اتنا رکھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ جس میں آپ نے پوچھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو یہ روشن چہرہ تھا، آپ کا تو یہ حسن و جمال تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، بعض نے 70 کہا، بعض نے 70,000 کہا، پردے ڈال رکھے ہیں، کیونکہ میری ظاہر جو ہے نا وہ تمہارے اندر ہے، میرا باطن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ یا ابوبکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی اور جانتا نہیں۔ بولا جانے کا کیسے؟ جی جانے کا کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئی کے ناکے کے برابر اپنا نور ڈالا نا وہ حضور پر، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، وخر موسیٰ صاعقا، پتہ چلا کہ نور کی بے پناہ منازل ہیں، ہر ایک اس منزل سے نہیں گزر سکتا، جب نہیں گزر سکتا تو پھر مقام کچھ اور ہوگا۔ یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو برداشت کرنے کا پروگرام دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باقی جتنے بشر ہیں ان کی کیفیات یہ ہیں، کوئی صفت افعال سے بنا ہے،
کوئی صفت صفات سے بنا ہے، کوئی صفت اسما سے بنا ہے، لیکن میرے آقا ہیں جو صفت وحدت سے بنے ہیں، صفت وحدت سے بنے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ جب اپنے نور سے ان کو پیدا کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو نور سے نور لے کر کے آئے گا اس کو نور کا پہچاننا، نور کا سنبھالنا، نور کا دیکھنا کو مشکل تو نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب اور آپ کے آقا اور میرے آقا کا ارشاد فرمایا کہ فکانا قاب قوسین او ادنا، فرمایا ہم دونوں اتنے قریب ہوئے جتنی کہ یہ قوسین یعنی یہ جو تیر کمان ہوتی ہے اس کے سرے دو قریب ہوتے ہیں۔ یہ بھی اگر میں مناسب سمجھوں تو کہہ دوں تو شاید میرا غلط ہو یا صحیح ہو، پر کہہ دیتا ہوں کہ جتنی کسی کی طاقت ہوگی اتنا وہ دو سروں کو قریب کر سکے گا، جتنی کسی میں طاقت ہوگی تو اتنی وہ اس کو قریب کر سکے گا، یعنی قوت سے قریب کر سکے گا۔ ارے بظاہر قوت جو ہے وہ دو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طاقت کو آگے بڑھایا جائے، لیکن یہاں طاقت کی ضرورت نہیں، یہاں تو فضل اور کرم کی ضرورت تھی۔ فرمایا قاب قوسین او ادنا، وہ دونوں سرے جو ہیں وہ قریب ہو گئے۔ کہاں تک قریب ہوئے؟ ہم تو لفظ معانقہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کیا کریں؟ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے، بادہ و ساغر کہے بغیر کیا کریں، کس انداز میں کہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نور ہی قریب ہوا نور کے، ورنہ اور کو قریب ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو سیدنا وہ اصحاب کہف جو ہیں وہ چلے گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، ذات کو نہیں، جان کو نہیں، بدن کو نہیں، روح کو نہیں۔ کس کو بچائیں؟ اللہ کے نام کو بچائیں، اللہ کے نام کو بچائیں، اور نام اتنا بلند کر دیں۔ چلو اگر نام ہم بلند نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی حفاظت تو کر دیں۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، انہوں نے خاندان کو چھوڑا، انہوں نے جائیداد کو چھوڑا، انہوں نے شہر کو چھوڑا، انہوں نے رونق کو چھوڑا، انہوں نے خلوت کو اختیار کیا صرف اللہ کا نام لینے کے لیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفی جو ہے نا اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے کسی جنگل میں لے جاتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے تاکہ میں فنا ہو جاؤں، اس کا نام جو ہے وہ باقی رہے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو فنا میں لے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو قدرت کاملہ پھر اور اعلان کرتی ہے چل ٹھیک ہے تو ساڈے نام بلند کیتا ہے تے ساڈی پھر یاری ویخ، مرنا تیرا کام ہے تے نہ تیرا زندہ رکھنا ساڈا، نہ تیرا زندہ رکھنا ساڈا کام ہے۔ پھر ہوتا ہے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پرید محمد بخشا جگ وچ رہے کہانی۔ جن کی جگ میں کہانی رہتی ہے نا وہ حضرت داتا گنج بخش ہوتے ہیں، حضرت بابا فرید شکر گنج ہوتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہوتے ہیں، حضرت بختیار کاکی ہوتے ہیں، حضرت مجدد عرف ثانی ہوتے ہیں، حضرت خواجہ باقی بلّہ ہوتے ہیں، حضرت شاہ نقشبند بخاری ہوتے ہیں، حضرت غریب النواز معین الدین چشتی ہوتے ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم ہوتے ہیں، وہ شیخ شہاب الدین ہوتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کی ذات میں نہیں بلکہ اس کی صفات میں نہیں، اس کی تجلیات میں نہیں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیا۔ فنا کرنا علم کا کام تھا، پھر بقا عطا کرنا اس کا کام تھا۔ تو بہرحال یہ معاملات تو اصحاب کہف کے میں نہیں بیان کر سکتا، یہ تو پتہ نہیں کس طرح گفتگو کیسی ہو گئی، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بقا والے جو لوگ تھے نا ان میں سے اصحاب کہف کا نام بھی آتا ہے۔ چلو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ واہ خدا الحمدللہ۔